سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم اور ایک روح۔ تو جس طرح سے ہمارے جسم کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف پرابلمز ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ عطا کی کہ وہ ان میڈیسنز تک پہنچ گئے۔ تو جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، سیم اسی طرح انسان کی روح کی بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جیسے جسمانی بیماریوں کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار اور ویکنس ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ایگزرشن نہیں کر سکتے۔ اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کے الگ کچھ مسائل ہیں، اور اسی طرح اگر ہارٹ کی پرابلم ہے اس کے الگ کچھ مسائل ہیں، معدے کی پرابلم ہے اس کے الگ کچھ مسائل ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو روح عطا کی ہے اس کے بھی الگ الگ مسائل ہیں، اس کے بھی الگ الگ پرابلمز ہیں، اور اس کی بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح انسان اپنے جسم کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، آپ لوگ سٹرگل کرتے ہو، آپ اچھا کمانے کی کوشش کرتے ہو اور اچھی سٹڈیز کرنے کی کوشش کرتے ہو، اچھی کوالٹی آف لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ لیکن پرابلم یہ کہ یہ جو ساری سٹرگل ہے یہ صرف جسمانی سکون کے لیے۔ انسان کبھی کبھی روح کو نیگلیکٹ کر بیٹھتا ہے، اور اس روح کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی روح کو غذا ہی نہیں دے پاتا، اور جب روح کو غذا نہیں ملتی، روح کو فوڈ نہیں ملتا، روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر ہمارا دل نہیں لگتا، نہ عبادات میں دل لگتا ہے، نہ نیکی کرنے میں دل لگتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ اپنے سرکل میں دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ 100% کو پتہ ہوگا، لیکن آپ بڑے کلوزلی آبزرو کریں کہ کون کون ایسے ہیں کہ جن کی لائف میں جھوٹ نہیں ہے، تو آپ کو ایک بہت کم تعداد ملے گی۔ اکثر ایسے ہوں گے کہ جن کو معلوم ہے کہ ہاں جھوٹ بولنا غلط بات ہے، بٹ سٹل عادت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ منہ سے کسی نہ کسی بات پہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ ینگسٹرز ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا غلط ہے۔ سب کو پتہ ہے، یعنی کہ اس میں کسی مولوی کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں، علماء کا اختلاف نہیں، کسی سیکٹ کا اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جو آنکھوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، بٹ سٹل آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ کا یوز ہمارا کیسا ہے، یا پھر کبھی ڈراموں کی صورت میں، کبھی یوٹیوب کی صورت میں، کبھی کسی بھی شکل میں جو ہے وہ نگاہوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نالج ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کو کرنے کی جو ایک ہمت ہونی چاہیے، ایک موٹیویشن پاور ہونی چاہیے، وہ ہماری روح میں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نفس جیسے ہمیں کہتے ہیں ہم ویسے ہی گر جاتے ہیں۔ جس طرف ہماری خواہشات ہمیں لے کے جاتی ہیں ہم اسی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان نہ کسی کا غلام ضرور ہوتا ہے، یا وہ اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، نہیں تو وہ پھر اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ جو سیکولرز اور لبرل ایک فلسفی ہے، اس میں کیا ہے کہ جی اصل میں وہ دین سے، شریعت سے، وہ اس سے ایک آزادی چاہتے ہیں، لیکن ایکچولی میں وہ یہ آزادی نہیں ہوتی، وہ اصل میں اپنے آپ کو رب کی غلامی سے نکال کے اپنے نفس کی غلامی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایسی ایڈکشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر چاہ کر بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور کبھی کوئی ڈپریشن میں مر رہا ہے، کبھی کوئی انگزائٹی میں مر رہا ہے۔ پورا یورپ جو ہے نا وہ اینٹی ڈپریشنز کھا کھا کے پاگل ہوا ہوا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی روح کو اپنے رب کی غلامی سے نکال کر اپنے نفس کی غلامی کے تابع کر دے تو پھر روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے نا ایک ڈیوائن چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اور اس کی خوراک بھی ڈیوائن ہے۔ تو جب آپ روح کو اس کی خوراک سے دور کر دیں گے تو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی۔
پھر یہی وجہ ہے کہ اب سب کو پتہ ہے کہ جی سانگ سننا غلط ہے، لیکن سٹل جو ہے نا وہ سانگز سن بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیٹس پہ بھی لگائے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد لاجکس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں ہمارا مقصد تو یہ ہے، یہ تو اس طرح حلال ہے، اس کو حرام کو حلال بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ روح بیمار ہے، اور روح کو عادت لگ گئی ہے کہ اب وہ اپنی نفس کی غلامی کی طرف جائے. نفس کہتا ہے کہ اچھا چلو یار نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھتے، مووی دیکھ لیتے ہیں. تو اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب اس مووی کو ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے، فوراً مووی کی طرف چلے جائیں گے. اور اسی طرح سے اگر دل کر رہا ہے کہ یار آج کچھ اچھا کھانے چلتے ہیں، باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، ٹھیک ہے باہر کھانے چلے گئے، باہر کھانا کھانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اب اس چکر میں اگر بیچ میں نماز کا ٹائم اور نماز نکل رہی ہے تو دل کرتا ہے کہ یار اب یہاں دوستوں میں بیٹھے ہیں، سٹنگ میں بیٹھے ہیں، کیسے اٹھ کے جائیں نماز پڑھیں. تو اس پورے سرکل میں وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، اپنی روح کی آواز جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ روح بھیجی ہے. اب یہ جو روح ہے، جیسے کہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ روح کی بیماری ہیں، جیسے کہ آپ کو تذکرہ کیا. تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کا علاج اتارا ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج اتارا. یہ روح کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بیماریاں انجیکشن سے ختم نہیں ہوتی، پیناڈول سے ختم نہیں ہوتی، یا کوئی کسی کف سیرپ سے نہیں ہوتی. روح کی بیماریاں جو ہیں یہ اپنی خوراک سے پوری ہوتی ہیں، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اصل میں یہ جو دل ہے انسان کا، یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس دل کا اثر جو ہے انسان کے پوری نہ صرف اپنے جسم پر پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر اس کے آس پاس کے ماحول پر بھی پڑتا ہے. اس کی ایک اگزامپل لے لیں، آپ دیکھ لیں کہ فضیل بن ایاز ایک ڈاکو تھے، اور اپنی پہلی لائف میں وہ ایک ڈاکو تھے، اور اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ چینج ہو گئے اور پھر وقت کے ولی بن گئے. اب وہ فضیل بن ایاز ہی تھے، توبہ سے پہلے بھی وہ فضیل بن ایاز ہی تھے، توبہ کے بعد بھی فضیل بن ایاز ہی تھے. تو ڈیفرنس کدھر آیا؟ ڈیفرنس ان کے دل پہ آیا تھا. بظاہر جسم بھی وہی، وہ بظاہر جو ہے نا وہ فزیک بھی وہی، پرسنالٹی بھی وہی، لیکن دل پہ اثر آیا، اور دل جب چینج ہو گیا تو وہی جو اتنے بڑے ڈاکو تھے ایک وقت پہ کہ لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، وہ وقت کے ایسے ولی بن گئے کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود ان کا تذکرہ جو ہے وہ اولیاء میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو دل ہے یہ اتنی پاورفل چیز ہے. تو اصل میں ہمارے اندر جو سستی آ جاتی ہے، یا جو ہم دین پر چل نہیں پا رہے ہوتے یا چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بار بار گر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے دل پر ہم محنت نہیں کرتے. ہماری ساری محنت ظاہر پر تو ہے لیکن دل پر محنت نہیں ہے. جب دل پر محنت نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے وہ نیکی کے رستے پہ چل ہی نہیں پاتا. ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کو نیکی کا پتہ نہیں ہوتا، ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کو نیکی کا پتہ نہیں ہوتا، نیکی کا اس کو پتہ ہوتا ہے، بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے رستے پر چل نہیں پاتا، وہ چل نہیں سکتا نیکی کے رستے پہ. اور چونکہ وہ چل نہیں سکتا اس لیے جو ہے وہ اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے اور چلنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی. تو اسی لیے یہ جو ذکر ہے اس سے اصل میں انسان کے دل کا علاج ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی لوہا بار پڑا ہو تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو دل ہے، اچھا جب دل میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ آپ کا پمپنگ ہارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بیسیکلی روح کا دل ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے جسم کا ایک آرگن ہے نا دل ہے، اسی طرح ہمارے روح کا بھی ایک آرگن ہے، وہ روح کا دل ہے، تو اس کو قلب کہتے ہیں. تو یہ قلب ہے کہ جو یہ اثر قبول کرتا ہے، اور یہ قلب ہے جو کہ جس کا اثر جو ہے وہ انسان کے پورے جسم کے حرکات پر پڑتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کے لیے نا زنگ اتارنے کے لیے کوئی چیز ہے. زنگ اتارنے والی چیز کو کہتے ہیں ثقالہ. لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر شے کے لیے
زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، اور دلوں کا زنگ جو ہے یہ صرف اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اب دل کا زنگ کیا ہے؟ دل کا زنگ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اثرات اس کے دل پر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور گناہ کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق چھن رہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی نیکیوں کی توفیق چھن رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ ایک واقعہ اپنا بتاتے ہیں، غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں کسی کے بارے میں ایک ہلکی سی بدگمانی پیدا ہوئی۔ اچھا، وہ بدگمانی بھی کس طرح کی تھی؟ یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا یا کوئی اس طرح کوئی کام کر رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے فیل ہوا شاید یہ نہ ریا کر رہا ہے، یعنی کہ ہلکی سی بدگمانی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے 6 مہینے تک میں تہجد سے محروم رہا۔ تو کوئی بھی جو گناہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور جب اس کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس سے اعمال کی توفیق چھن رہی ہوتی ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اکثر بچے ہیں نا جو اپنے ریگولر ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے معمولات بنے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جی ذکر کرنا دل نہیں کر رہا۔ اس دل نہ کرنے کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ گناہ کا ہونا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً آتا ہے کہ اچھا اب شیخ کے پاس نہیں جانا، یا ذکر جو ہے نا وہ ذکر میں دل نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ جو گناہ جو کیا ہوتا ہے، اب گناہ کے اثرات جو ہے نا وہ دل پر پڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو ذکر کر کے جب آپ دل کی ٹینکی کو بھر لیتے ہیں نا نور سے، تو جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ اس میں لیکیج ہو جاتی ہے، اور وہ سارا نور جو ہے نا وہ ڈرین ہو جاتا ہے۔ آلدو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ جو گناہ کی نحوست کی وجہ سے جب یہ جو نیک اعمال کی توفیق چھنتی ہے، اس سے جو ہے وہ انسان پھر ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، اور وہ دین میں ڈاؤن سے ڈاؤن سے ڈاؤن بس ایسے ہی چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو دل ہے یہ بیسیکلی انسان کا مین آرگن ہے جس پر محنت کرنی ہوتی ہے، اور دل کا اصل کام جو ہے نا یہ محبت کرنا ہے۔ دل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل اپنی محبت کے لیے بنایا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ تو جب دل کی صفائی ہوتی ہے، یعنی کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے سمپل، آپ اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا آپ تذکرہ زیادہ کرتے ہیں نا اس چیز کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ دوستی لگائے جس کو پالیٹکس میں بہت شوق ہے، وہ ہر وقت پالیٹکس کی باتیں، پالیٹکس کی چیزیں کرتا رہتا ہے، تو وہ جو ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا ان کو بھی آہستہ آہستہ پالیٹکس میں انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا آپ اس کو ایک اور مثال سمجھیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، اب ان میں کسی ایک دوست کو نا کرکٹ کا شوق ہے، وہ ہر وقت کرکٹ کی باتیں، کرکٹ کے بس ہر وقت کرکٹ پلیئرز کی باتیں، تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں نا جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کرکٹ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح ہماری سسٹرز میں اگر جیولری کا شوق ہے، ڈریسز کا شوق ہے، تو بس مختلف برانڈز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سفائر نے یہ سیل لگا دی، کھاڑی نے یہ لگا دی، ماریا بھی نے یہ لگا دی، اب ان کے اندر آٹومیٹیکلی وہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا یہ انسان اثر لے رہا ہوتا ہے، جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے یونیورسٹیز کے بچے ایسے ہیں کہ جب وہ گناہوں میں پڑھتے ہیں نا تو ان کے اگر آپ ان سے ہسٹری پوچھیں نا کہ آپ کے گناہوں کی بگننگ کیا تھی، تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے دوستوں کا ایلیمنٹ ضرور نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر خدا نہ خواستہ ڈرگز میں پڑ گئے ہیں تو آپ ان کی ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا کوئی دوست تھا جو کہ سگریٹ پیتا تھا، اور بس وہ سگریٹ اس کے پاس سامنے پیتا تھا، اس کا تذکرہ کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس کو بھی شوق پیدا ہوا سگریٹ پینے کا، چلو میں چیک تو کرتا ہوں یہ ہوتا کیا، اور بس وہ پہلا سٹیپ لینے کی دیر تھی، چل سو چل، آگے آگے انسان چلتا رہتا ہے پھر۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اکثر یہ بات سننے کو ملی کہ جو حرام ریلیشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں بچہ یا بچی، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے سہیلیاں
ان کی سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی ریلیشن ایسا بنایا ہوتا ہے. اب یونیورسٹی نے کوئی پارٹی تھرو کی, اب جو ہے نا وہ 10 سہیلیاں 10 میں سے 9 جو ہے نا وہ اپنے کسی کیئر ٹیکر کے ساتھ جا رہی ہیں, تو 10ویں جو ہوتی ہے نا وہ بھی کوئی کرائے کا ڈھونڈ کے لے آتی ہے کہ جی یہ بھی میرا بھی کوئی, میرے ساتھ بھی کوئی ہو, اور وہی پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ حرام ریلیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو بوائز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ فلاں دوست ہے, یہ بھی ہر وقت چیٹنگ پہ لگا رہتا ہے, اس کو بھی کالز آتی ہیں, اب اس کو خیال ہوتا ہے میرا بھی کوئی حال چال پوچھنے والا ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان وہ اس دیکھا دیکھی اس گناہ کی طرف اس کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جیسے جیسے انسان جس چیز کا تذکرہ سنتا ہے ویسے ویسے اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر میں ابھی آپ سے اچار کا تذکرہ کروں کہ اچار ایسا ہوتا ہے اور آپ نے اچار کے ساتھ کھانا کھانا ہے, تو فوراً اچار سن کے نا آپ کی زبان پہ نا ایک کھٹاس سی محسوس ہوگی, فوراً انسان کو فیل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہر چیز کی, ہر لفظ کی کوئی تاثیر ہوتی ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ دنیا کو بہت برا بھلا کہنے لگ گیا کہ دنیا تو ایسی ہے, دنیا تو ویسی ہے. وہ ہر وقت دنیا کی نا برائیاں کرتا رہا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اٹھ جا, دفع ہو جا, تو تیرے اندر دنیا بھری پڑی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو دنیا کی برائیاں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر تیرے اندر دنیا بھری نہ پڑی ہوتی تو اس کا تذکرہ ہی نہ کرتا. یہ جو تو اتنا تذکرہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر دنیا ہی بھری پڑی ہے. تو انسان جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے نا, اس کی محبت اس کے دل میں آٹومیٹیکلی پیدا ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے دوستوں کے شوق ہوتے ہیں وہی آپ کے شوق بن جاتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, تو اس کے دل پر بھی ان تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رول بنایا کہ جیسا تذکرہ ہوگا ویسی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. تو اسی لیے جو مشائخ ہیں, جو کہ ہمارے اسپرچول ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ یہ چیز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان ذکر کرے. جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی. پلیز آپ اگر کسی کا کیمرہ اوپن ہے تو کائنڈلی کیمرہ آف کر دیں. جی, تو اس لیے ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ جو اللہ کا ذکر ہے, قرآن میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک, جو لوگ تھوڑا ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا, وہ ہمیشہ ڈگمگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو محبت کی شدت ہے نا, وہ صرف پیدا ہوگی کہ جب انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا. تھوڑا ذکر کرنے سے محبت کی جو شدت ہے نا وہ نہیں پیدا ہوتی. یعنی کہ اب آپ کہیں کہ جو ہے نا بس 5 منٹ ذکر کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے, جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں گے, اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جہاں پہ دوستی زیادہ ہوتی ہے نا, وہاں پہ زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ زیادہ جو ہے نا انسان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, زیادہ تذکرے ہوتے ہیں. تو اس لیے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ زیادہ ہوگا, وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی زیادہ ہوگی. تو اکثر ایک کویشچن آتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جائے, کس طرح ہم, یعنی کہ ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ محبت کی شدت ہم اپنے اندر فیل نہیں کرتے. جیسی محبت ہونی چاہیے نا, وہ اس طرح کی شدت ہمارے اندر نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اس محبت میں شدت نہیں ہوتی اور ہم اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں.
کیونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اس لیے وہ محبت کی شدت پیدا نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص اللہ کی محبت زیادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے، جیسے آگ ہے نا، آگ کو آپ نے تیز کرنا ہے تو لکڑیاں زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں، فیول زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر محبت کی آگ کو تیز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ذکر زیادہ کرنا پڑے گا. پھر جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو اس کو کچھ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں. پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے ذکر کرنے سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فوکس پیدا ہوتا ہے. اسپیسیفکلی میں عرض کر رہا ہوں، ذکر تو چونکہ ذکر ایک بڑا وائڈ کانسیپٹ ہے. آپ کوئی بھی ذکر کریں وہ اللہ کو، کسی بھی طور پہ آپ اللہ کو یاد کریں وہ ذکر ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر کسی وقت کوئی گناہ کا موقع آ گیا، آپ گناہ سے بچ گئے، تو یہ ایک ذکر ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا اور آپ گناہ سے بچ گئے. پھر اسی طرح سے آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور آپ ڈیل کر رہے ہیں بڑے آنیسٹ طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک ذکر کی فارم ہے. اسی طرح آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. یہ تمام ذکر ہی کی چیزیں ہیں. یہ تو کچھ ایسے ذکر ہوتے ہیں کہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے اپنی لائف کے ساتھ ساتھ. کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم معمولات کہتے ہیں. اب یہ جو معمولات ہوتے ہیں یہ کون سے اذکار ہوتے ہیں؟ یہ وہ اذکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اسپرچول ڈاکٹرز، یعنی کہ جو مشائخ ہیں، جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، یہ اسپرچول ڈاکٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ذکر جو ہے نا، یہ آپ اس انداز میں اتنا اتنا ذکر کریں، اس سے انسان کا فوکس بنتا ہے، اس کا فوکس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو فوکس ہوتا ہے نا، اس سے جو ہمارے اندر ایک مائنڈ لیسنس کی عادت ہے نا، یہ ختم ہوتی ہے. مائنڈ لیسنس کیا ہوتا ہے؟ کہ مائنڈ لیسنس یہ ہے کہ کھانا رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ جو ہوتا ہے نا وہ کہیں اور پھنسا ہوتا ہے. مائنڈ لیسنس یہ ہے کہ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں جو ہے نا وہ اسائنمنٹس چل رہی ہوتی ہیں. یہ مائنڈ لیسنس ہے کہ انسان جہاں ہو اس کا ذہن وہاں نہ ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ چیز کیسے دور ہوتی ہے؟ یہ فوکس سے دور ہوتی ہے. ہماری پوری لائف میں اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو لیک آف فوکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ فوکس کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ فوکس جو ہے یہ انسان کو ذکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. آپ کوئی بھی اذکار جب معمولات اپنے بنا کر آپ اس کو پابندی سے کرتے ہیں تو پھر انسان کو فوکس حاصل ہوتا ہے. اسپیشلی جو یہ تصوف کے اذکار ہیں، جیسے مراقبہ ہے، یہ روحانی چارجر ہے، اس طرح کے جو اذکار ہیں، ان سے اصل میں انسان کو ایک فوکس حاصل ہوتا ہے. اور یہ فوکس جو ہے اس کے ذریعے عبادات میں بھی لذت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ایک پیور ریلیشن شپ کا اس کو ایک موقع ملتا ہے. اس سوشل میڈیا سے مسئلہ یہ ہوا کہ آپ فیس بک کھولتے ہو، آپ یوٹیوب کھولتے ہو، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولتے ہو یا ایون واٹس ایپ پہ، اتنی زیادہ انفارمیشن آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ان میں سے اکثر انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن جو آپ کی نیڈ نہیں ہوتی. اب اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک پہلے کوئی ریلیجیس پوسٹ ہے تو فوراً نیچے کسی مووی کا اشتہار ہوگا، فوراً اس سے نیچے کوئی پولیٹیکل پوسٹ ہوگی. ایک اس طرح ویرائٹی آف انفارمیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے. آپ کا ذہن جو ہے نا وہ پھر اس انفارمیشن کو فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ریکال نہیں کرتے، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن آتی ہے کہ آپ اس کو ریکال کر ہی نہیں سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے اس کے وہ ان انفارمیشنز کو وہ فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اس فلٹر کرنے کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ پھر جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کو بھی فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس خراب ہوتا ہے. ہم فوکس کرنا بھی چاہیں، ہم زیادہ دیر فوکس کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے. آپ نوٹ کر لیں، جو جتنا زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی آئی ایم ناٹ اگینسٹ سوشل میڈیا بہت ایک اچھا ٹول ہے، اس میں بہت ساری اچھی انفارمیشن بھی ہیں، آپ اس کے ذریعے آپ اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. فوائد پہ اس ٹائم کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی کرٹیک نہیں ہے، فوائد اپنی جگہ. لیکن جب آپ اس کا لغو یوز کرتے ہیں اور اتنا اس انداز میں یوز کرتے ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پرپز لیس ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے ذہن کو ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن کو فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے پھر آپ کبھی پہلی رکعت میں ہوتے ہیں تو مائنڈ فلٹر کر کے آپ کو جو ہے نا، اسپیشلی پہلی میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تیسری چوتھی میں اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے.
تو اس لیے وہ ذہن جو ہے نا وہ فلٹر کر دیتا ہے اور دماغ جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. ایک جگہ فوکس کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ گھنٹوں کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیچر سامنے پڑھا رہا ہے لیکن یہی نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچر پڑھا کیا رہے ہیں. بیٹھے حالانکہ کلاس میں فزیکلی وہیں پہ موجود ہیں, لیکن اگر ساتھ موبائل کھول لیتے ہیں یا کوئی اور چیز کھول لیتے ہیں تو اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے, اور جب فوکس ہٹ جاتا ہے تو ٹاپک سمجھ نہیں آتا. تو ایک یہ بڑی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہمارے اندر سے فوکس ختم ہوتا جا رہا ہے. جتنی نیو جنریشن آ رہی ہے آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر فوکس اتنا زیادہ کم ہو رہا ہے, اور یہ فوکس کم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ان کا ظرف, ان کا حلم, ان کی برداشت, یہ چیزیں بھی کم ہو رہی ہیں. ٹیمپرامنٹ بہت کم ہو گیا, کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کا ٹیمپرامنٹ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب یہ معمولات آپ ریگولرلی کرتے ہیں, پابندی سے کرتے ہیں, اور اس کو اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو بیسیکلی ذکر کا مقصد ہے, تو آپ کو فوکس کی عادت پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے درود شریف پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہے, اس کی برکات, اس کے وہ جو 10 درجے آپ کو ملیں گے, نیکیاں ملیں گی, گناہ معاف ہوں گے, وہ سب اپنی جگہ. لیکن اگر آپ ایک اس نیت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھیں کہ یہ درود شریف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایز اے گفٹ کے طور پہ میں بھیج رہا ہوں, اور اگر آپ روزانہ 200 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب 200 دفعہ آپ نے گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا, اور 200 دفعہ آپ کا نام ان کی بارگاہ میں گیا ہے. تو آپ سوچو کہ اگر ہم ڈیلی کسی سے 200 دفعہ میسیجنگ کریں تو کیا اس سے ہمارا تعلق پیدا نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جب ہم اس نیت اور اس کانشیسنس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا, تو پھر ہمارا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے. جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے. لیکن ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کو فوکس کے ساتھ نہیں پڑھتے, ہم اس کو اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو مائنڈ لیسنس اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب فوکس ختم ہوتا ہے نا, تو وداؤٹ فوکس آپ نہ کوئی دنیا کا اچھا کام کر سکتے ہیں, نہ دین کا اچھا کام کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کا اچھا کام نہیں کر سکتا وہ دین کا تو بالکل ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو فوکس ہے اس کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے ذکر کرنے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ذکر کو ریگولرلی کرتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنی ول پاور ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ اپنی ول پاور انکریز کرتے ہیں. کیسے کہ آپ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کا نا کسی وقت آپ کی مصروفیت زیادہ ہو گئی, آپ تھکے زیادہ ہیں, یا آپ کا دل نہیں کر رہا ذکر نہ کرنے کا, یعنی کہ آپ کا ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے ڈیلی ذکر کرنا ہے, میرا ایک معمول ہے, میں نے ڈیلی ذکر کرنا ہے. اور پھر وہاں پہ نا آپ اپنے نفس کے خلاف لڑتے ہیں. تو جب آپ اپنے نفس کے خلاف لڑتے ہیں نا, تو اس سے آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ اس پر غالب آتی ہے, اور آپ کی ول پاور سٹرونگ ہوتی ہے. تو یہ جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ول پاور بڑی مضبوط ہوتی ہے, وہ ول پاور کیا ہوتی ہے؟ وہ ایکچولی میں وہ ول پاور وہ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اوور کم کرنے کی ایک ول پاور ہوتی ہے. جس کی یہ زیادہ ہوتی ہے نا, ایکچولی میں وہ سٹرونگ ول پاور والا بندہ ہوتا ہے. آپ نے پیپرز کی تیاری کرنی ہے, کل پیپرز ہے, لیکن آپ پیپرز کی تیاری نہیں کرتے, آپ کا دل کر رہا ہے کہ نہیں یار کوئی سیزن آیا ہے, وہ بس شروع کیا ہوا ہے, ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, اب اس کو دل کر رہا ہے کہ اگلی کس دیکھوں, پتہ نہیں کیا لانچ ہوئی ہے, اور آپ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ول پاور آپ کی بہت ویک تھی کہ آپ ریزسٹ ہی نہیں کر سکے اپنی خواہش کو. تو اس لیے ول پاور کو انکریز کرنے کے لیے بھی یہ جو ذکر کی عادت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو انسان ریگولرلی ذکر کرتا ہے, ہر دفعہ ایک جیسا موڈ نہیں ہوتا انسان کا, کبھی دل کرتا ہے کروں, کبھی دل کرتا ہے نہ کروں, لیکن وہاں پہ اپنے نفس کے مخالف جا کے کام کرنا, اس سے آپ کے اندر ول پاور مضبوط ہوگی. اکثر یہ بچے کویشچن کرتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے. وہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ول پاور بڑی ویک ہوتی ہے.
تو اس لیے یہ جو گناہ ہے نا، یہ ذکر کے ساتھ نا اس کا ایک بڑا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ گناہ بھی آپ کے دل پہ اثر ڈالتا ہے اور ذکر بھی آپ کے دل پر ہی اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل ذکر کرنے کو نہیں کرتا، آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اس وقت پھر اس کا گناہ کا دل نہیں کرتا، تو دونوں دفعہ میں ایک چیز غالب ہوتی ہے۔ تو گناہ چھوڑنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انسان ریگولرلی اپنے دل کو واش کرے، ریگولرلی ذکر کی عادت ڈالے۔ اور یہ جو مشائخ جو آپ کو ذکر دیتے ہیں نا، جو اسپرچول ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپرچول ہیلرز ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ آپ کو جب ذکر دیتے ہیں نا اسپیشلی سلسلے کا، تو اس ذکر کے اندر نا ایک ٹرانسفارمیشن پاور ہوتی ہے۔ وہ پاور یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ ذکر کرتے ہو نا تو آٹومیٹیکلی انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ٹرانسفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو صرف یہ نہیں کرنے دیتا، اس وجہ سے وہ کبھی گناہ ہو جائے تو وہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تم سے تو گناہ نہیں چھٹتے، تو کیا ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بھئی ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی ہوئی ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام ایسا نام ہے کہ انسان اس کو جتنی مرضی زیادہ غفلت سے لے، یہ اس کی زندگی پہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، یہ ضرور اس کی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو اس کی برکت ضرور آپ کی زندگی میں آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو علماء نے اس پہ ایک عجیب نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب تم اصل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ ایکچولی میں تم نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ تمہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تمہیں اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں، اور دین تم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو اگر اللہ نے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ یاد رکھنا کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا یہ ہے کہ جب آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں نا آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کوئی منسٹر ہے تو دنیا میں ہم کوئی شخص کہتے ہیں کہ یہ فلاں منسٹر جو ہے نا یہ میرا جاننے والا ہے، تو اس کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس میرا نام جائے گا نا تو یہ کام کر دے گا، یعنی کہ اگر اس کو میرا ریفرنس جائے گا نا تو یہ میرا کام کر دے گا، اس کا میرے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا تعلق ہے، بڑا اسٹرانگ تعلق ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک چھوٹے سے دنیا کے منسٹر پر اتنا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے۔ کسی کا کوئی پولیس آفیسر جاننے والا ہے نا تو وہ اس پہ کہتا ہے کہ یہ فلاں پولیس والا میرا جاننے والا ہے۔ کسی کا کوئی پرائم منسٹر جاننے والا ہے تو وہ سارے جہاں میں کہتا پھرتا ہے کہ میں پرائم منسٹر سے مل کے آؤں، پرائم منسٹر کو تم جا کے میرا نام لو، وہ تمہارا ریگارڈ کرے گا، تمہارا کام کر دے گا۔ یعنی کہ لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا مطلب کہ جب آپ کے اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اللہ ریگارڈ کریں گے آپ کا، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور ان کے مطابق ہی فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو جب اللہ آپ کے متعلق فیصلے اتار رہے ہوں گے تو تب بھی اللہ آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ وہ میرا بندہ جو مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ یاد رکھنا، یہ ہے وہ تعلق۔ تو یہ جو ذکر ہے اس سے انسان کا تعلق بلٹ اپ ہوتا ہے، اس کا تعلق بنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے یہ جو ذکر جو مشائخ دیتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن پاور ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے دنیا نکلتی ہے اور وہ آخرت کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ذکر ہے یہ فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس فوکس کی عادت اس سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسپیشلی مراقبہ جب آپ کرتے ہیں، یا جو انشاءاللہ ابھی ہم لیکچر کے بعد بھی کریں گے، یہ جو سلسلے کے اذکار ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر یہ فوکس ڈیولپ ہوتا ہے۔
اور اچھا پھر ایک اور کوشچن ہے، بچے یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر فوکس نہیں آ رہا ذکر میں، یعنی کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن فوکس نہیں آ رہا ہوتا، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو پریکٹس کرنے سے آتا ہے. انسان جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ اس کو فوکس حاصل ہوگا. 5-10 منٹ کے ذکر سے تو فوکس حاصل نہیں ہوگا نا. تو فوکس کے لیے دو چیزیں، ایک ریگولر ذکر اور دوسرا کثرت ذکر. یعنی کہ ایک تو ریگولرلی کریں، ناغا نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ فوکس کے اس کے لیے یعنی کہ کچھ زیادہ ٹائم لگائیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک زمین ہے، اس کے نیچے کہا جاتا ہے کہ بھئی 100 فٹ گہرائی میں جاؤ گے نا تو پانی نکل آئے گا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ڈرلنگ کریں، 10 فٹ کریں، تو آپ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے تو کہا تھا پانی نکلے گا، پانی تو نکلا ہی نہیں ہے. بھئی پانی تو تب نکلے گا نا جب اس کی جو ایک سیٹ لمٹ ہے وہاں تک جاؤ گے. جب وہاں تک گئے نہیں ہو تو پانی کیسے نکلے گا؟ تو اس لیے اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے. تو اس لیے اللہ کا نام جس بھی حالت میں آپ لیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کا ذکر جیسے بھی کریں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس لیے ذکر کی بیس لائن ہماری لائف میں ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ذکر ہم نے ڈیلی کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اللہ سے تعلق ڈیولپ ہو. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم پھر کٹی پتنگ کی طرح رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر. دین پر آنے کی کوشش کریں گے، پھر گریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اسٹرگل کریں گے، نہیں بھئی کل سے 5 نمازیں پوری پڑھنی ہے، اور پھر فوراً کوئی گناہ ہوگا، پھر چھٹ جائے گا. تو یہ پھر ایک اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہی رہے گا، ایک سائنوسائیڈل ویو کی طرح ہم چلتے رہیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ذکر کی عادت کو ریگولرلی اپنا لے. دیکھیں آپ نے اگر اپنی باڈی کو مسکولر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ جم کرتے ہیں، جم میں جاتے ہیں تو ٹرینر کہتا ہے ریگولر جم کرنا ہے، یہ ایکسرسائز کرنی ہے، یہ ڈائٹ لینی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ نے اپنی روح کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے، روح کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں نا مٹیریلزم اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے کہ ہر وقت دنیا کی دوڑ، دنیا کے فیشنز اور دنیا کی رنگینیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اسپرچویلٹی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں اپنی روح کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اور جب روح کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے تو پھر اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ کبھی ڈپریشن ہے، کبھی انزائٹی ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں. تو بھئی وہ پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے جتنی کوشش کی ہے، جتنی آسائشیں اپنے ارد گرد جمع کی ہے، اس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، آپ کی روح کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اچھے سے اچھا کوئی میل کھا لیں، اس سے آپ کی روح کو نفع نہیں ہوتا، آپ کے جسم کو نفع ہوتا ہے. روح کو نفع عبادات سے ہوتا ہے اور ذکر سے ہوتا ہے.